الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله بالناس لرؤوف رحيم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وآواز بلند محبت نال اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وأزواج سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا اور کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس دی اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد نہایتی واجب الاحترام بحد عزت احترام دے لائق پیکر اخلاص و محبت پیکر جرت و وفا حضرت علامہ مولانا قاری حافظ محمد ذیشان ساکی صاحب پیکر اخلاص و محبت محسن اہل سنت حافظ محمد احسن رضا قادری صاحب محسن اہل سنت پیکر اخلاص و محبت قاری محمد مجتبہ صاحب حافظ محمد اسرار قادری صاحب محسن اہل سنت پیکر جرت و وفا حضرت علامہ مولانا محمد احمد رضوی صاحب اور مسند صدارت تے بیٹھے ہوئے پیکر اخلاص و محبت پیکر جرت و وفا پاسبان مسلک رضا حضرت علامہ مولانا قاری محمد ابرار حسین رضوی صاحب معزز حاضرین و سامعین اج تسی تے میں معمو محمد طفیل صاحب دے اس 40ویں دی محفل دے اندر حاضر ہوئے ہیں رب دی بارگاہ وچ دعا کرنا اللہ رب العالمین ساڑھے مامو جان دی بے حد و حساب مغفرت فرمائے دنیا وچ رہنے ہوئے ہیں دانشتہ طور تے نادانشتہ طور تے جو کوئی انہاں کروں فرائض واجبات وچ کمیاں رہیاں اللہ رب العالمین پہلے دن تو لے کے آج تک جو کلام مجید پڑھیا پڑھایا گیا اس دی برکت نال اللہ انہاں دے گناہ معاف فرمائے اور معاف ہو چکے ہیں تے اللہ انہاں دے درجات اور بلند فرمائے میں بالکل مختصراً جی حاضری تواڈے سامنے گوش گزار کرساں جڑا ٹائم دعا دا انشاءاللہ اپنے ٹائم تے دعا کی تھی ویسی جڑا ٹائم دسیا گیا میرے تو بعد آخری خطاب حضرت علامہ مولانا محمد احمد رضا صاحب دا ہونا لیکن پریشان ہون دی بالکل ضرورت نہیں اسی پہلے آپس میٹنگ کر کے آئے ہیں کہ اسا کتنی دیر بیان کرنا میں ٹھیک ہے اس واسطے تسی یہ نہ سمجھے کہ مولوی صاحب ہون پہلے تقریر پہ کرنے جس تو بعد کام لمبا ہو ویسی جڑا ٹائم دعا دا گھر والے دیتا انشاءاللہ اس تے ٹائم تے انشاءاللہ دعا کیتی ویسی
حاضرین محترم، اگر اسی اپنے جسم دے ظاہری حصہ تے غور کریے، ہر حصے دا کوئی نہ کوئی کام ہے۔ اللہ ہاتھ دیتے کام کرنے آستے، اللہ رب العالمین نے یہ پیر دیتے ٹرنے آستے، اللہ نے اکھاں دیتیاں ویکھنے آستے، کان دیتے سننے آستے، اللہ رب العالمین نے عقل اور شعور دیتا سوچنے اور سمجھنے آستے، یہ دل اللہ رب العالمین نے دیتا محبت کرنے آستے، یہ دل اللہ رب العالمین نے دیتا محبت کرنے آستے۔ اس دل دے اندر یا تے دنیا دی محبت غالب ہوئے گی یا رب رسول دی محبت غالب ہوئے گی۔ اگر اس دل وچ رب اور رب دے رسول دی محبت غالب ہے تے انسان دنیا دے اندر بھی کامیاب ہے، اندھیری قبر دے اندر بھی کامیاب ہے، حشر دے ہولناک منظر دے اندر بھی کامیاب ہے۔ دل دے اندر اللہ اور اللہ دے رسول دی محبت غالب نہیں، دنیا دی محبت غالب ہے، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث شریف دا مفہوم ہے، جس دل دے اندر اللہ اور اللہ دے رسول دی محبت غالب نہیں، دنیا دی محبت غالب ہے، تو یاد رکھنا دنیا دی محبت ساری برائیاں دی جڑ ہے، دنیا دی محبت ساری برائیاں دی جڑ ہے۔ دل دے اندر اللہ اور اللہ دے رسول دی محبت نو غالب کرنا، دل دے اندر اللہ اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت نو رکھنا میں حاضرین محترم، اللہ رب العالمین دے بے شمار صفاتی نام نے اور بے شمار صفتہ نے، اور رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، مالک بھی ہے، قدوس بھی ہے، سلام بھی ہے، مؤمن بھی ہے، محیمن بھی ہے، عزیز بھی ہے، جبار بھی ہے، متکبر بھی ہے، خالق بھی ہے، باری بھی ہے، مصور بھی ہے، غفار بھی ہے، قہار بھی ہے، وہاب بھی ہے، رزاق بھی ہے، فتاق بھی ہے، حی بھی ہے، قیوم بھی ہے۔ بے شمار اللہ رب العالمین دیا صفات نے، اللہ رب العالمین دی ایک صفت قدردانی والی صفت ہے، قدردانی والی صفت۔ قدردان کی معنی ہونا؟ بندے ہوتے اتنا مہربان ہونا، بندے ہوتے اتنا مہربان ہونا کہ بندیاں اس دی توقع تو ود کے عطا کرنا، اسا قدردانی آکھیا ہوئے نا۔ بندے تے اتنا مہربان ہونا کہ بندیاں اس دی توقعات تو ود کے عطا کرنا، اسا قدردانی آکھیا ہوئے نا۔ اور حاضرین محترم، اللہ رب العالمین بہت بڑا قدردان، بہت بڑا قدردان ہے۔ دنیا میں رہنے ہویا انسان ہوتے کوئی بندہ کسی وقت دے اندر بھی کوئی احسان کر دے وے، تو جڑا بندہ غیرت مند ہونا، خاندانی بندہ ہونا، اس دا احسان ساری زندگی نہیں بھولنا، ساری زندگی نہیں بھولنا۔ حاضرین محترم، حتیٰ کہ جتنے بھی بانا آنا فلانے وقت فلاں بندے میرے ہوتے احسان کیتا یا فلاں چودھری صاحب فلاں ملک صاحب میرے ہوتے احسان کیتا یا کوشش کرنا اپنی زندگی وچ اس بندے دا جڑا احسان کیتا ہویا قدرے موقع ملے تے میں جڑی اس میرے نال نیکی کیتی ہے میں اس نال لوٹا دے ماں، نہ لوٹا گے تے اس دی اپنی قسمت رہی۔ حاضرین محترم، اگر بندہ بندے دے ہوتے احسان کرے تے بندہ ساری زندگی نہیں بھولنا، تے جدو بندہ رب یاد کرے گا تے اللہ رب العالمین اپنے بندے نو کدوں بھلا سکتا ہے؟ وہ تے 70 ماواں نالوں ود کے اپنے بندے نال محبت کرنا، 70 ماواں نالوں ود کے اپنے بندے نال پیار کرے نا۔ حاضرین محترم، ساڑھے منگانے چھ دیر ہے، رب العالمین دے راضی ہونے چھ دیر کوئی نہیں، ساڑھے منگانے چھ دیر ہے، رب دے عطا کرنے چھ دیر کوئی نہیں۔ اللہ رب العالمین کتنا قدردان ہے۔ آؤ حضرت آدم علیہ السلام جڑے اس کائنات کو جنہ دے وجہ تو سارے دا سارا سلسلہ اس کائنات دا شروع ہویا، حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام جدو اللہ رب العالمین نے حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام نو بنایا تے بنان تو بعد اللہ رب العالمین نے حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام نو جنت دے اندر ٹھہرایا۔ ٹھہران تو بعد میرے رب نے حکم دیتا، اے میرے پیارے صفی اللہ، تسی بھی تواڈی زوجہ حوا علیہ السلام بھی اس جنت دے اندر رہو، جتوں چاہو کھاؤ، جتوں چاہو پیو، لیکن یہ جڑا درخت ہے اس درخت دے قریب نہیں جانا۔ حاضرین محترم، حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام دے کولوں بھول ہوئی، کی ہوئی؟ کی ہوئی؟ چھکے بولو، کی ہوئی؟ ساڑھی بدقسمتی بہت سارے لوگ ہیں جڑے دین تو نہ واقف ہونے، اگر کوئی غلطی دنیا میں ہو بنجے نا تو پتہ کی آکھنے ساڑھے بابا آدم علیہ السلام کولوں بھی غلطی ہو گئی، معاذ اللہ ساڑھے کولوں ہو گئی، تو پھر کیڑا غلط ہو گیا؟ یاد رکھ انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہوندے نے،
انبیاء کرام علیہم السلام معصوم ہونے نے کائنات دے اندر اللہ رب العالمین نے صرف انبیاء کرام علیہم السلام نو معصوم بنایا ہوئے. انبیاء معصوم نے. حاضرین محترم، حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام دے کولوں بھول ہوئی. جدو حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام کو بھول ہوئی، اللہ رب العالمین نے سارے دا سارا واقعہ قرآن مجید فرقان حمید اچ محفوظ کیتا. سنو رب دا. حاضرین محترم، اللہ رب العالمین نے جدو حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام نو بنایا، بنان تو بعد اللہ رب العالمین نے حکم دیتا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اللہ رب العالمین نے حکم دیتا اے میرے پیارے شفیع اللہ، تسی بھی اور تہاڈی بیوی حوا علیہ السلام بھی اس جنت دے اندر رہو، جتوں چاہو کھاؤ، جتوں چاہو پیو، لیکن اے جڑا درخت اس درخت دے قریب نہیں جانا. حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام دے کولوں بھول ہوئی. حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام اس درخت دے قریب چلے گئے. ہن اللہ رب العالمین نے حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام نو جنت وچوں دنیا دے اندر بھیجیا. حاضرین محترم، اللہ رب العالمین نے حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام نو سری لنکا دا جزیرہ سراندیب اس دے اندر اتاریا اور حضرت اما حوا علیہ السلام نو ملک عرب دے اندر اتاریا. حاضرین محترم، 300 سال تک حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام اس بھول دی وجہ دے نال روندے رہے، رب العالمین دی بارگاہ دی اندر دعاواں منگدے رہے. آخر اللہ رب العالمین نے کرم نوازی کی تھی. عرفات دے میدان دے اندر حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام دے حضرت اما حوا علیہ السلام دے آپس دے اندر ملاقات ہوندی ہے. حاضرین محترم، حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام نے عرفات دے میدان دے اندر بھی اللہ رب العالمین کو جڑی دعا منگی، اللہ رب العالمین نے اس دعا نو بھی قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ہمیشہ ہمیشہ دے آستے محفوظ کیتا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلے دے نال اللہ رب العالمین نے حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام دے دعا نو قبول فرمایا سی. لیکن حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام نے جڑی دعا منگی سی، رب العالمین دا پاک کلام ہے. حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام نے اپنا دامن رب دی بارگاہ دے اندر چایا، چاہ کی دعا کی تھی ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. حق چار یا علیہ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ. حاضرین محترم، حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام نے عرفات دے میدان دے اندر رب دی بارگاہ وچ جھولی چاہ کے دعا منگی. رب العالمین دی طرفوں جواب آیا میرے پیارے صفی اللہ، دامن پھیلانا تواڈا کم سی، جھولی پھیلانا تواڈا کم سی. جڑا میرے کولوں منگے میں منگن والے نو اس دی منگ تو ود کے عطا کرنا وا. میں نہ صرف تواڈی بھول نو معاف کراں گا بلکہ قیامت تک امت مسلمہ اس میدان دے اندر اس تاریخ نو آ کے دعاواں منگے گی، میں انہاں دے گناہاں نو بھی معاف کر دیواں گا. اس طرح معاف کراں گا جس طرح تواڈی بھول نو معاف کر دیتا. اسی آستے کیا جانا نا جس وقت بندہ حج کرنے آستے وینا اخلاص نالے عمل کرے، دکھلاوے آستے نہیں، رب دی رضا آستے، تے اللہ اسا کند کر دینا، اس طرح کر دینا جس طرح آج ایمان دے پیٹ وچوں نکل کے باہر آیا ہو. حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام نے تے دعا منگی اپنے آستے. اللہ رب العالمین دی قدردانی ویکھو، اللہ رب العالمین نے ایسی قدردانی کی تھی کہ آج عرفات دے میدان دے اندر اسی تاریخ نو نامی ذی الحجہ نو بندے جانے حج کرنے آستے تے صبح تو لے کے شام توڑی کے کرنے، وہ تے صرف دعاواں مانگنے.
پیشی تے دیگری دی نماز ملا کے پڑھنی اور کوئی کام نہیں کرنا. صبح نماز پڑھ کے عرفات دے میدان والے پاسے نکل جانا. حاجی نکل جاندے جس وقت عرفات دے میدان دے اندر پہنچنے سارا دن اتھے گزار دیندے نے اور صرف پیشی تے دیگر دی نماز وہ بھی اکٹھی کر کے پڑھنے نے. باقی سارا دن دعاواں منگنیاں نے, سارا دن دعاواں منگنیاں. اللہ بڑا قدردان. حاضرین محترم, ساڑھے منگنے چھ دیر ہے, رب دے عطا کرنے چھ دیر. رب نال محبت کر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نال پیار کر. حاضرین محترم, پاکستان ہندوستان ایک ہے. پاکستان ہندوستان اجے علادہ نہیں ہویا. انگریز نے ایک کمشنر بھیجیا. ہندوستان دے اندر اس وقت فارسی بولی جاندی سی. کمشنر انگریز ہے, اس دی زبان انگریزی ہے. جدو ہندوستان دے اندر آیا ہون انہوں لوگاں دی زبان سمجھن آستے فارسی سکھنا ضروری سی. اس نے اپنے جڑے سپاہی ہے, خادم ہے, انہاں کیا یارہ تسی اس طرح کرو, دائیں بائیں پتہ کرو, کوئی چنگا عالم ہوئے میں نو فارسی سکھا دے وے. سپاہی گئے, دائیں بائیں پتہ کیتا, پتہ چلیا کہ تھے ایک بہت بڑے عالم نے جنہ دا نام ہے ملا سراج الدین رحمت اللہ علیہ. ملا سراج الدین رحمت اللہ علیہ بہت اچھی فارسی جاندے بھی نے, پڑھاندے بھی نے. سپاہی گئے, کمشنر نو انگلش پڑھانی ہے. کمشنر کہنے لگا جی پڑھا دے ماں. ملا سراج الدین رحمت اللہ علیہ کہنے لگے فارسی سکھا دے ماں. حاضرین محترم, گل بات ہو گئی. ملا سراج الدین رحمت اللہ علیہ انہوں نے کیا میری ایک شرط ہے. جی دسو, کیا میں دیگر دی نماز پڑھ کے پڑھانے ہستے آواں گا تے مغرب دی نماز میں نو اتھے پڑھنی ہویا کرے گی. اس آنکھوں میرے ہستے ایک کمرے دا انتظام کر دے وے تاکہ میں مغرب دی نماز اتھے پڑھ لیتا کرا. کیونکہ او یا کافر, اور کافر نماز پڑھنی ہوندی نہیں. کافر نماز پڑھ دا اور مسلمان نماز چھوڑ دا. مسلمان نماز چھوڑ دا, ہاں مسلمان نو نماز نہیں چھوڑنی. سستی ہو بینی, سستیاں دور کرنا میں. سستی ہو بینی, سستیاں دور کرنا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت آستے کتنے مہربان نے, کتنے مہربان نے. اتنیاں مہربانیاں کسی نبی اپنی امت نے نہیں کی دیا. بالکل ٹائم مختصر جا, میں ایک چھوٹی دی گل کرتا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات دے اندر آئے تے اپنی امت آستے دعاواں کر دے ہوئے آئے. کائنات دے اندر رہے تے اپنی امت آستے دعاواں کر دے رہے. اس کائنات تو گئے تے اپنی امت نو نہیں بھلے. رب العالمین دے کول گئے معراج دی رات تے اپنی امت نو نہیں بھلے. اتنی محبت اور اتنا پیار اپنی امت دے نال. لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کدرے کدرے دل چاہنا او بندے جیڑے گھران دے اندر نماز پڑھ دیں جان بوجھ کے مسیطے نہیں آندے. میرا دل چاہنا میں اپنے مسلح تے کسی اور نو کھڑا کر کے جاواں, انہاں لوگاں دے گھران دے اندر جا کے اگ لا دیواں جیڑے جان بوجھ کے مسجد والے پاسے نہیں آندے. گھر دے اندر نماز پڑھ دینے, گھر نماز پڑھ دینے, جان بوجھ کے مسیطے نہیں آندے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تے اتنا ناراض ہونے نے تے جدہ مولوں پڑھے گا ہی نہیں. خود سوچو دے سے اللہ دے نبی اس کو لوگ کتنے ناراض ہوں گے. اس ہستے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو راضی کرو. تے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو یہ جڑی میری اکھان دی ٹھنڈک جڑی ہے نا وہ نماز دے اندر ہے. میری اکھان دی ٹھنڈک جڑی ہے وہ نماز دے اندر ہے. حاضرین محترم, ملا سراج الدین رحمت اللہ علیہ نے کیا پڑھا دے مانگا, لیکن کمرے دا ایک انتظام کرنا تواڈے ذمے. میں آیا کرانگا عصر تو بعد کمشنر نو پڑھاواں گا, مغرب دی نماز کمرے پڑھ کے واپس آ جایا کرانگا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. کمرے دا انتظام ہو گیا. ملا سراج الدین رحمت اللہ علیہ گئے, پہلے دن کمشنر نو پڑھایا, ادھروں نماز دا ٹائم ہویا تے ملا سراج الدین رحمت اللہ علیہ کمرے دے اندر گئے.
حاضرین محترم ملا سراج الدین رحمت اللہ علیہ کمرے دے اندر جاندے نے آپ رحمت اللہ علیہ نے جا کے نماز دی نیت کی تھی ہاتھ بننے کمشنر دی بیٹی اپنے کسی کام دے آستے اس کمرے کولوں گزر رہی سی اچانک اس دی نظر پہ کھڑکی کھلی ہوئی ہے ملا سراج الدین رحمت اللہ علیہ نماز پڑھ رہے نے انہوں نہیں پتا اے استاد نے میرے ابے نو پڑھانے آستے آندے نے انہیں ویکھیا ایک باریش بندہ ہے جیڑا ہاتھ بن کے کھڑا ہے دل دی اندر سوچن لگ پئی ساری دی ساری دنیا تے میرے ابے دے سامنے ہاتھ بن کے کھلون دی ہے ایک دے سامنے ہاتھ بن کے کھڑا ہے حاضرین محترم ہجے سوچ ہی رہی سی اتنی دیر دی اندر ملا سراج الدین رحمت اللہ علیہ نے رب دے قرآن دی تلاوت کرنا شروع کی تھی سورہ فاتحہ اچھی اچھی آواز پڑھنا شروع کی تھی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نالی آپ رحمت اللہ علیہ نے اگی سورہ ملائی حاضرین محترم ہے وہ اللہ دی بندی رب دا قرآن محبت دے نال سن رہی سی پیار دے نال سن رہی سی پہلی باری وہ دیکھنا دی اندر رب دے قرآن دی آواز گئی حاضرین محترم ادھر ہویا کہ دل دے اندر حل چل مچ گئی کفر علی میل ختم ہونا شروع ہوئی اس دل دے اندر اللہ دی محبت بھی آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پیار بھی آیا حاضرین محترم قرآن دی محبت بھی آئی دوسری رکعت دے اندر ملا سراج الدین رحمت اللہ علیہ جدوں کھڑے ہوئے اس بچی نے پھر رب دا قرآن سنیا ہن تڑپ رہی ہے پھر سننا سے ملے لیکن تیسری رکعت دے اندر تے آہستہ آواز دے نال تلاوت کرنی سی سنتاں پڑھیاں نفل پڑھے حاضرین محترم آپ چلے گئے اس نے اپنے نوکراں کو پوچھا بندہ کون ہے دسیا گیا تیرے ابے نو پڑھانے واسطے آندا ہے حاضرین محترم دوسرا دن آیا ملا سراج الدین رحمت اللہ علیہ مغرب دی نماز واسطے اجے کمرے دے اندر پہنچے نہیں نے او بچی باہر کھڑے ہو کے انتظار کر رہی ہے جڑی کل قرآن دی لذت ملی سی اج بھی ذرا سننے واسطے مل جائے حاضرین محترم ہن دوسرے دن ملا سراج الدین رحمت اللہ علیہ نے نماز پڑھنا شروع کی تھی اس بچی نے دوسرے دن بھی رب دا قرآن سنیا تو میں رب دے قرآن نال محبت جے نہیں کی تھی تو میں رب دے قرآن نال پیار جے نہیں کیتا میرے تیرے گھر دے اندر قرآن الماریاں دے اندر پیا رہندا ہے صبح اٹھ کے پڑھن دی توفیق نہیں ہوندی حاضرین محترم جنہاں نے قرآن نو پیار نال پڑھیا محبت نال سنیا اللہ رب العالمین نے پھر کرم نوازیاں کتنیاں کیتیاں نے حاضرین محترم دوسرے دن بھی رب دا قرآن سنیا پہلے دن ہی دل دی دنیا بدل گئی سی اور دوسرے دن رب دی محبت اور بھی دل دی اندر آئی رب دا پیار اور بھی دل دی اندر آیا اپنے ابے دے کول جاندی ہے کہن لگی ابا جی اے جڑے استاد توانوں فارسی پڑھانے واسطے آندے نے انہاں نوں کہو کل تو میں بھی فارسی پڑھیا کران گی کل تو میں بھی فارسی پڑھیا کران گی حاضرین محترم ملا سراج الدین رحمت اللہ علیہ تیسرے دن آندے نے کمشنر کہن لگا استاد دی مہربانی کرو آج تسی اس طرح کرنا ہے پہلے میں نو پڑھانا ہے پھر میری بیٹی نو پڑھانا ہے حاضرین محترم ہے ملا سراج الدین رحمت اللہ علیہ نے کیا ٹھیک ہے پہلے تینوں پڑھاواں گا پھر نماز پڑھاں گا اس تو بعد تیری بیٹی نو پڑھاواں گا حاضرین محترم ہے ملا سراج الدین رحمت اللہ علیہ تیسرا دن نے اس کمرے دے اندر جاندے نے آج او بچی جڑی ہے باہر بہ کے قرآن مجید فرقان حمید نو سن بھی رہی ہے تیسرا دن نے حاضرین محترم قرآن دا جڑا نور سی دل دی اندر گیا قرآن علیہ دی محبت دل دی اندر گئی قرآن علیہ دا پیار میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پیار بھی دل دی اندر گیا دل دی اندر جڑی کفر علی میل سی وہ ختم ہو گئی حاضرین محترم ہے
ملا سراج الدین رحمت اللہ علیہ نماز پڑھ کے کمشنر دے کول گئے، بیٹی نو بلا میں اس نو فارسی پڑھاواں۔ کمشنر کہنے لگا استاد جی فلانا کمرہ ہے، اس کمرے دے اندر چلے جاؤ، میری بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، تہاڈا انتظار کر رہی ہے۔ حاضرین محترم آپ کمرے دے اندر گئے، کتاب کھولے، کیا بیٹی کاپی لے کے آؤ تینوں لکھا وہاں۔ بیٹی ہاتھ جوڑ کے عرض کر دیے استاد جی میں فارسی سکھنا نہیں چاہتی، میں تے او کلام پڑھنا چاہتی ہاں جڑے 3 دن تو تسی کمرے دے اندر کھلو کے پڑھیا کر دے ہو۔ اللہ اکبر۔ حاضرین محترم ملا سراج الدین رحمت اللہ علیہ کہنے لگے اے میری بیٹی وہ تے رب دا کلام ہے، رب دا قرآن ہے، میں مسلمان ہاں، اس واسطے میں رب دا قرآن پڑھنا ہوں۔ وہ کہنے لگی استاد دی مہربانی کرو، کمرے دے اندر اور کوئی نہیں ہے، میرے نال وعدہ کرو مینوں تسی رب دا قرآن سکھاؤ گے، تسی مینوں رب دا کلام پڑھاؤ گے۔ آپ نے کہا بیٹے تیرے نال وعدہ ہو گیا۔ کہنے لگی استاد جی فارسی دا بہانہ سی، تواڈے کول میں رب دا قرآن پڑھیا کرانگی، تھوڑی تھوڑی فارسی بھی پڑھ لیتا کرانگی۔ حاضرین محترم پھر اللہ رب العالمین نے کرم نوازی کی تھی، اس بچی نے رب دا قرآن مکمل طور تے پڑھیا۔ محبت علی گل اگے آکے آوے گی۔ حاضرین محترم اس بچی نے رب دا قرآن پڑھیا، جدوں رب دا قرآن پڑھ چکے دعا سے استاداں دے سامنے مٹھائی لے کے آندی ہے۔ کہنے لگی استاد جی مہربانی کرو مینوں تسی کلمہ پڑھا کے مسلمان بھی کر دیو۔ ملا سراج الدین رحمت اللہ علیہ نے کلمہ پڑھا کے مسلمان کیتا۔ بچی رب دا قرآن سکھ چکی ہے، اور ہاتھ جوڑ کے عرض کر دی استاد جی مہربانی کرنا تعلق ختم نہیں کرنا، اج تو بعد تساں نے آنا ہے، اس تو پہلے قرآن سکھایا سی، اج تو بعد تساں نے آ کے مینوں دین سکھانا ہے، آج تو بعد تساں نے آ کے مینوں دین سکھانا ہے۔ اللہ سراج الدین رحمت اللہ علیہ کہنے لگے بیٹا ٹھیک ہے میں اگے بھی آنا ہوا پھر بھی آندہ رہ سا۔ آپ نے اس بچی نو دین سکھانا شروع کیتا، اللہ نے کرم نوازی کی تھی، وہ بچی عالمہ بن گئی، وہ بچی عالمہ بن گئی۔ ایک دن ملا سراج الدین رحمت اللہ علیہ آئے نا، دسیا گیا بچی بڑی سخت بیمار ہے، آپ رحمت اللہ علیہ کمرے چ نہیں گئے۔ دوسرے دن پھر آئے، کمشنر کہنے لگا استاد جی میری بچی واسطے دعا کرو بڑی ڈاٹی بیمار ہے، آپ پھر بھی کمرے چ نہیں گئے۔ تیسرے دن جدوں آئے نا تے پتہ چلیا بہت سخت بیمار ہے، تے کہنے لگے میں اس بچی نو ملنا چاہنا۔ کمشنر کہنے لگا استاد جی تانوں کس منع کیتا، تہاڈی شاگرد ہے، جاؤ جا کے ملو۔ حاضرین محترم ملا سراج الدین رحمت اللہ علیہ ملنے آستے جاندے نے، کمرے دی اندر جڑے لوگ بیٹھے ہوئے نے، بچی نے کیا کیتا، بچی نے کیا لوگانو تسی باہر نکل جاؤ، میرے استاد آئے نے، میں انہوں ملنا چاہندی ہاں، انہاں دے نال کوئی گل بات کرنا چاہندی ہاں۔ حاضرین محترم کمرہ بند کر دیتا گیا، ہن کمرے دے اندر صرف وہ بچی ہے۔ ملا سراج الدین رحمت اللہ علیہ نے کہنے لگی استاد جی میں مسلمان ہوئی تہاڈے ہاتھاں دے اوتے کلمہ پڑھیا، تسی پہلے دے مسلمان سے، استاد جی مہربانی کرنا ایک عرض تواڈے نال کرنا چاہندی ہاں۔ استادہ نے کہا بیٹا دس کی عرض کرنا چاہندی ہے؟ کہنے لگی استاد جی تہانوں پتہ ہے میرا باپ عیسائی ہے، میرے سارے گھر والے عیسائی نے، صرف میں کلمہ پڑھیا ہے، باقی کسی اور نے کلمہ نہیں پڑھیا، مینوں اپنی زندگی دی امید کوئی نہیں رہی، جدوں میں فوت ہو جاواں گی انہاں نے میرا جنازہ تے پڑھانا کوئی نہیں، انہاں نے مینوں عیسائیاں دے قبرستان دے اندر جا کے دفن کر دینا ہے، تسی میرے نال وعدہ کرو میری میت نو عیسائیاں دے قبرستان وچوں کڈ کے تسی مسلمانہ دے قبرستان دے اندر آ کے دفن کرو گے۔ ملا سراج الدین رحمت اللہ علیہ کہندے نے میں کیا بیٹی اللہ تینوں زندگی دے وے، اللہ تینوں لمبی زندگی دے وے، لیکن اگر تیری پہلے وفات ہو گئی پھر میں تیرے نال وعدہ کرنا وہاں کہ میرا تیرے نال وعدہ رہا تیری میت نو عیسائیاں دے قبرستان دے اندر نہیں رہن دیواں گا، میں مسلمان آلے قبرستان دے اندر قبر بنا کے اتھے جا کے دفن کراں گا۔ ملا سراج الدین رحمت اللہ علیہ کہندے نے لوگو ہویا کہ دوسرے دن میں نے پتا چلیا وہ بچی اس دنیا تو پردہ کر گئی ہے، گھر آلیاں نے جڑا انہاں دا طریقہ سی اسی طریقے دے مطابق جا کے اس نو دفنایا۔ دفنان تو بعد ملا سراج الدین رحمت اللہ علیہ کہندے نے میں قبر تے نشانی رکھی، گھر دی اندر آیا بڑا پریشان کہ کراں، پھر اللہ رب العالمین نے دل دے اندر پایا 4 قریبی سنگے سے
انہوں نے بلایا، انہوں نے کیا استاد دی پریشان ہون دی ضرورت نہیں، قبر دی نشاندہی تسی کر دینا، رات نو اسی قبر کھٹ کے اس دی میت نو کڑ کے لے آوان گے، مسلمانہ دے قبرستان دے اندر جا کے دفن کر دے مانگے۔ حاضرین محترم جنہاں نے اللہ نال محبت کی تھی، رب دے رسول نال پیار کیتا، رب دے قرآن نال محبت کی تھی، اللہ پھر عطا کی کر دائے۔ حاضرین محترم رات دا وقت ہوندہ ہے، ملا سراج الدین رحمت اللہ علیہ اس قبرستان دے اندر جاندے نے، قبر نو کھود دے نے۔ حاضرین محترم ہے جدوں قبر کھودن تو بعد پڑیاں ہٹان دے نے، اندر ویکھیا میت ہے ہی کوئی نہیں، اندر میت ہے ہی کوئی نہیں۔ حاضرین محترم ملا سراج الدین رحمت اللہ علیہ بڑے پریشان ہو کے گھر دے اندر آئے، اسی پریشانی دے اندر اکھ لگی، بچی خواب دے اندر آئی، آکے کہن لگی استاد جی بڑے پریشان ہو، وجہ کی ہے؟ حاضرین محترم ہے استادہ نے کیا بیٹا تیرے نال وعدہ کیتا سی، وعدے دے مطابق قبرستان دے اندر گیا، قبر کھو دی اتے تیری لاش کوئی نہیں سی۔ کہن لگی استاد جی پریشان ہون دی ضرورت نہیں، جدو قبر دی اندر گئی اللہ نے کرم نوازی کی تھی، اتے اپنے سونے محبوب نبی دا دیدار عطا کیتا۔ جدو سونے محبوب نبی دا دیدار ہویا قبر میری نور دے نال جگمگا اٹھی، قبر میری نور دے نال جگمگا اٹھی۔ استاد نے کیا پترا وہ گالتے ٹھیک ہے تیری قبر نور نال جگمگا گئی، لیکن تیری میت جے اس قبر دے اندر کوئی نہیں، وہ کدھر گئی؟ انہوں نے کیا استاد جی عالم ارواح دے اندر عجیب معاملہ ویکھیا۔ کیا بیٹے کیڑا عجیب معاملہ ویکھے؟ استاد جی جڑا دل وچ مدینے والے دی محبت لے کے آوے، جڑا دل وچ مدینے والے دا پیار لے کے آوے اور دنیا تو چلا جائے، پھر فرشتے اس نال معاملہ اے کر دے نے اس دی میت جتھے بھی ہوئے تو چک کے مدینہ شریف وچ پہنچا دے نے۔ اور جس نے زندہ باد زندہ باد پھر کے آ جرا زندہ باد زندہ باد، پہلے اشارہ کیتا ہے کہ ٹائم کام ہے لیکن وہ نہ رہے جا۔ حاضرین محترم اس نے کیا استاد جی اگلی گل سنو، بندے دے دل وچ نبی دا پیار نہیں، بندے دے دل وچ نبی دی محبت نہیں، اور بندے دے دل وچ کافراں دی محبت ہوئے، اللہ دے محبوب نبی نال پیار نہ ہوئے، مدینے وچ روے، مدینے وچ فوت ہوئے، مدینے وچ قبر ہوئے، فرشتے اس قبر وچ نہیں رہن دیندے، اس دی قبر وچوں اس دی میت نو کڑ کے اتھے پہنچا دیندے نے جنہاں نال پیار تے محبت کردا ہوندا ہوئے۔ سستے اپنے دلان وچ اللہ تے اللہ دے رسول دی محبت رکھو، کہ ہون نعرہ اللہ ذرا گاج واج کے تے آخری خطاب انشاءاللہ حضرت دا شروع ہونا، بلا تاخیر میں خطاب آستے دعوت دے پانی کرے سو، ذرا اپنے ہاتھاں بھی بلند کرے سو، تے اسی نعرے وچ میں حضرت دا خطاب آستے دعوت دے سو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ اے سارے ہاتھ باہر کٹ کے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت کرنے ہیں، نبی دا نام ہے، اور تاجدار ختم نبوت تے سینہ چوڑا کر کے ہاتھ بلند کر کے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اس زبانہ موج رکھ کے کی کرنا جڑے نبی دی تعریف واسطے نہ کھلے، اور انہاں ہتھا رکھ کے کی کرنا جڑے نبی نے نا تے نہ اٹھن۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔